جی مولانا یہ فرمائیے گا کہ مختلف لوگ ہم جب کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو مختلف بہانے کرتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، تو یہ کیسے کیسے بہانے معاشرے میں رائج ہیں اور ان کا شریعت ان کو کیسے دیکھتی ہے ان بہانوں کو؟ ہم نے ایک سروے کروایا باقاعدہ طور پہ، اچھا، اس میں ویوز لیے گئے نماز نہ پڑھنے والوں کے. صحیح. اس میں ہمارے محترم حافظ شبیر صدیق صاحب ایک عالم دین ہیں، ان کے ذمہ یہ بات لگائی گئی. صحیح. تو انہوں نے پھر سروے کیا، پھر اس کو ہم نے ایک تحریری شکل دی. تو اس میں جو بہانے سامنے آئے نا وہ بڑے ہی کچھ دلچسپی ہیں. کچھ لوگ دیکھیں کیسے کیسے اتنی اہم عبادت کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں. صحیح. یعنی جو نہ پڑھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پہلا سوال نماز کے متعلق یہ تقریباً ایسے سمجھیں کہ تبلیغ حق وہ ہو چکا ہے، دعوت پہنچ چکی ہے، ہر ایک کو نماز کا پتہ ہے، لیکن سستی کا شکار ہے، غفلت ہے کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم جوان ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے. یعنی ایسے اس کو ٹالتے رہتے ہیں. صحیح. یعنی چھوٹے کہتے ہیں کہ ابھی ہم جوان نہیں ہیں، جوان کہتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، اور بوڑھے ہوں گے تو دیکھیں گے. تو اس وجہ سے میرا خیال یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری جو مساجد ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں یا بالکل ہی لاشعور بچے مسجد میں نظر آتے ہیں، یا بوڑھے نظر آتے ہیں، تو یا ادھیڑ عمر نظر آتے ہیں. جو جوانوں کا جو ہے نا گیپ وہ مسجدوں میں پر نہیں ہو سکا. تو یہی وہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ہم دیکھ لیں گے، کر لیں گے. بہرحال ہم اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں کسی کو یہ توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک سعادت ہے، عنایت ہے جو اس کو ملی. اچھا، دوسرا جو عمومی بہانہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے خراب ہیں. یہ بہت کہتے ہیں، یہ بہت کہتے ہیں. میری خود کئی دفعہ بات ہوتی ہے، مثلا کوئی مکینک ہے، کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہے، اب اس کے کپڑوں پہ وہ ڈیزل لگا ہے، پیٹرول لگا ہے، کچھ بھی لگا ہے، تو وہ تو کپڑے خراب نہیں ہیں. یعنی نماز کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ ان کے جو کپڑوں سے سمیل آتی تھی پسینے کی اور اس طرح، تو اس کے باوجود وہ پڑھتے تھے. اسی لیے ان پہ جمعے کے دن نہانا واجب کیا گیا تھا کہ ضرور نہائے تم میں سے کوئی. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو یہ صفائی، نہانا، طہارت اس قسم کے تصورات بھی نہیں تھے، تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم نے نہانا ہے، ضرور نہانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پلید نہ ہو کپڑے، یعنی ہم ناپاکی اور گندگی میں فرق نہیں کر پاتے. اچھا، پھر ایک اور جو بات جو دیہاتی علاقوں میں ہمارے سروے سے بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لوگ جو معقول اللحم جانور رکھتے ہیں، یعنی گائے، بھینسیں یا بکری، اونٹ، تو ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں. صحیح. تو حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے، جی اگر ایسا ہو بھی جائے تو شریعت اسلامیہ میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کی ایک مقدار استعمال کرنے کی ترغیب دی اکل اور ارینا کے لوگوں کو، علاج وغیرہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس طرح پلید نہیں ہے جس طرح دیگر جو جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کے خدشات دودھ میں بھی ہوتے ہیں اور وہ تو ہم سب استعمال کرتے ہیں، تو اس میں آ کے ذرا زیادہ ہم وہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں پہ مطلب اونٹوں کو یا بکریوں وغیرہ کو رکھا جاتا ہے وہاں بھی تو نماز پڑھنی جائز ہے. نماز پڑھنی جائز ہے. یعنی مرابض الغنم جو ہیں، جو بکریوں کے باڑے ہیں، ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اگر وہ ایسا کوئی مرحلہ ہے، کوئی ایسی کوئی آمیزش ہوئی ہے تو خیر ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایک تیسرا جو عذر سامنے آیا بہانہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ معاف کر ہی دے گا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام بھی تو ہے نا
کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. صحیح. اور نماز میں اگر کمی ہوئی تو باقی پھر سوالات کو نہیں دیکھا جائے گا, اعمال کو دیکھا نہیں جائے گا. ہاں, ان کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھنا ہے. تو یہ ایک لازمی سوال ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی جی جی جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی چیزوں کو پہلے ضائع کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل. تو یہ بات بھی اسی طرح ایک اور بات وہ تقریباً عیسائیوں سے ہمارے سامنے آئی ہے, یعنی عیسائیوں کی طرف سے جو آئی ہمارے سامنے. وہ کہتے ہیں جیسے ہم جو کچھ بھی کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے, اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرما دیں گے, تو اس طرح ہمارے کوئی گناہ نہیں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس میں تو کوئی شک نہیں, اور یقیناً وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت گراں قدر تحفہ ہے. لیکن پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو نماز کی طرف اتنی ترغیب دی اور اس قدر زور دیا, تو آپ کے فرامین میں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر کے دور میں جو جہاد ہوا اولین, وہ صرف مانین زکوٰۃ کے خلاف تھا, اور اس میں یہ کہا گیا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا یہ تلوار ان کے خلاف بھی چلے گی, اور صحابہ کا اجماع میں یہ جہاد ہوا. اس کے بعد کئیوں کا یہ بہانہ تھا کہ مالک جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا, یہ بھی ایک بہانہ ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ اگر کسی کمپنی کا مالک, فرم کا مالک اس ملک میں یا بلاد اسلامیہ میں رہتے ہوئے, بلکہ مسلمانوں سے ایسے خدشات زیادہ ہیں, غیر مسلم شاید اجازت دے دیتے ہوں کہ ان کی وہ معاملہ ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے خیال میں وہاں سے جاب چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں رہ کے نماز نہ پڑھیں. صحیح. یعنی شریعت کو اگر ہم دیکھیں, نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے اس جاب کو چھوڑ دیں کہ اس میں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتا, تو اس جاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ حکم الحاکمین جو رزاق ہے وہ راستے نکال دے گا. فاروق صاحب مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا, بالکل وہ بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں بالکل وہ درست ثابت ہوئی اس واقعے میں کہ جاپان میں ہمارے کچھ دوست رہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی کے جو مسلمان تھے ان سب نے مل کے کمپنی کے مالک سے جو کہ غیر مسلم تھا اس سے بات کی کہ ہم مسلمانوں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے اور ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اپنے جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس کے دوران. تو مالک نے انکار کر دیا کہ آپ میں سے کسی نے جو ہے نماز نہیں پڑھنی, اور جو نماز پڑھنے کا کہے گا اس کو میں کمپنی سے نکال دوں گا, اور آپ سب لوگ مجھے بتا دو جو مسلمان ہو کہ آپ میں سے اب کون کون نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ میں لسٹ بنا کر ان کو نکال دوں. تو اس نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو نماز کی وجہ سے کمپنی چھوڑ دیں گے. اچھا. اس ڈیٹا کو جمع کرنے کے بعد اس نے پھر حکم یہ صادر فرمایا کہ صرف ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے, باقی سب کو نہیں ہے. صحیح. تو جن لوگوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. اللہ اکبر. جی آپ